السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں امریکہ سے۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں کچھ ان پرسنالٹی ٹریٹس کا ذکر کروں گا کہ جو کہ ایک اچھے میں سے جج، ایک اچھے لیڈر میں ہونے چاہیے، اور اس ملک کے اندر جو اس وقت مورل ویلیوز اور ایتھیکل مورل اور ایٹیکیٹس کا دن دن ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قرآن شریف کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ بالآخر انسان چاہے کچھ بھی کر لے اس کا انجام تو وہی ہونا ہے جو اس نے کردار کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں اس سے کہ میں پہلے اس اسلامک اسٹیٹ اور قرآن شریف کے ان اوصاف کا ذکر کروں، ان اوصاف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک اچھا جو ہوتا ہے لیڈر، وہ مورل اور ان کا کریکٹر، ان کا کنڈکٹ ایک آئیڈیل قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اس سے سیکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اگر آپ گرد و پیش میں دیکھیں، آج کل کے جس قسم کے ماڈل آپ کو ٹی وی پر نظر آتے ہیں، اس سے بجائے دیکھ کر ایک دل میں جلن، ایک بغض، حسد اور ایک نیگیٹو فیلنگ پیدا ہوتی ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب سے پہلے یہ بچوں کو یا خود دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی آپ کریکشن کریں، ان پر کوئی بندش ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں جو بھی شخص آئے اپنے مفاد کی خاطر ہر قسم کی لینگویج استعمال کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کیونکہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بحث والی بات ہے۔ یہاں پر جو منہ میں کر لو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر مخالف کوئی کرے گا، کوئی کمزور شخص کرے گا یا جس میں پاور نہیں ہوگی، تو آپ کو پکڑ کے اس کو اندر کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو کہتے ہیں جی ہمارے جو سو موٹو کے خلاف انہوں نے یہ کیا، یا ہمارے جو جج ہے اس کی یہ بےعزتی ہوگی، ایک خاتون کی بےعزتی کیا، وہ اس کے بار بار معافی مانگے، اس کو وہ ختم نہیں کرتے۔ دوسری طرف انہی کے جس کی جو بےعزتی، بے حرمتی اور جس غلیظ زبان سے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی شریف انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو خدا را اس چیز سے اصلاح کیجیے اور دیکھیے کہ ان چیزوں کے متعلق خداوند تعالیٰ نے کیا حکم کیا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بالآخر انجام انسان کا جو ہوگا وہی ہوگا جو اس کے کرتوت ہے۔ آپ کتنی دیر تک بائی زور، یا اتنی بڑی بڑی جو حکومتیں رہی ہوں کتنی دیر تک قائم رہیں، بس جو ہی وقت ان کا ایک پیک پر گیا اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور پھر ان کا یہ انجام ہوا۔ تو ہمیں اسے ضرور سبق سیکھنا چاہیے کہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں کیا تھیں، یہ لوگ آپ نے کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ سب کے ہونے کے باوجود اگر کسی غلط فہمی میں ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں روزوں کا مہینہ، کتنے شاید جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کس طرح فراڈ ہو رہے ہیں، کس طرح ہیرا پھیریاں ہو رہی ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اس روزے کا فائدہ کیا کہ منہ سے کچھ کر رہے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بتاؤں گا کہ جو اس قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اس کے متعلق قرآن شریف میں کیا ذکر آیا ہے۔ سوچا بھی ہے جس ملک کے اندر وہ اپنا اسلامی تشخص سے کھو دیں، مسلم ہیریٹیج کو بھی تباہ کر کے رکھ دیں، نہ کردار ہو، نہ سچائی ہو، نہ وہ چیزیں ہوں، صرف نام ہی نام ہو، تو اس طریقے سے کام نہیں ہوتا۔ پھر اسی لیے یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جب پکڑتا ہوں تو ان کو عذاب پر عذاب دیتا ہوں، تو یہ کبھی وہ آ جاتا ہے آپ کے سامنے، فلڈ آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی مہنگائی آ گئی۔ یہ تمام ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اعمال کے نتیجے میں وہ ہیں جو ان پاور ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان پاور ہوتا ہے اس کی وجہ سے پوری قوم اس عذاب سے دوچار ہے۔ اب اس مہنگائی کے دور میں ان چیزوں میں جب ان چیزوں کو حل کرنا تھا، یہ ایک اور نیا سسٹم انہوں نے بیچ میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ٹو لیٹ دا پیپل پارٹیز نو کہ آئی ایم دیر، آئی ایم دیر، آئی ایم کمنگ، پے اٹینشن ٹو می، اور آئی کین ڈو اے لاٹ آف تھنگ۔ لہٰذا آپ اٹھا کے لیجیے آپ کے چند ایک یہ جو پچھلے ہفتے میں کس قسم کی کیا زبان کس نے کی اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی دیکھیں جنہوں نے کہ قاتل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، دوغلے بھی ہیں، 420 فراڈیے بھی ہیں، سب کچھ ہو گیا۔ اور وہ آج
کہتے ہیں ہم تو شفاف ہیں. یہ جو ہے ان صاحب کو پی ٹی آئی کا جو ہیڈ ہے اس کو کسی نہ کسی سے نہیں آگے آنے دینا، کیونکہ یہ آ گیا یہ آ گیا تو ہمارا یہ جو آئے ہیں ہم چپکے ہوئے ہیں یہ جو ہے نا ہم سے یہ عیاشی چھوٹ جائے گی. تو کہنے کا مطلب ہے تو عوام کے لیے ایک اور نواز شریف آ رہے ان ادر ورلڈ. جسٹ سی اس کی پرسنالٹی ٹریٹس دیکھ لیں، نواز شریف کی پرسنالٹی ٹریٹ دے دیں، اور وہ جو جرنیل صاحب چلے گئے ان کی پرسنالٹی ٹریٹس دے دیں. ان میں چند ایک چیز ایسی آپ کو مضبوط نظر آئیں گی کہ میں اور میں ہوں تو سب کچھ ہے، جو میں کو وہ ٹھیک ہے، جو میں ہوں تو میری وجہ سے ہونا ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اس میں نے اس ایگو سینٹرک قسم کی پرسنالٹیز نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے. اور اب آئندہ خدا اس سے بچائے یہ کیا کچھ کرے گا اگر یہ اسی گروپ کے ساتھ مل کر مینوور کر کے آ جاتا ہے، اور بجائے ان ٹائم ایک الیکشن ہونے کے اس کو بہانے بنا کے آگے کرتے رہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے وہ جو ایک وقتی طور پر آ جاتی الیکشن کے دوران ان پاور کیا لوگوں کو، وہ ان سے جو ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس سے عقل لیں اور اس کو سمجھیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے قوم کے لیے امتحان بڑھ رہے ہیں، نئے مواز کھل رہے ہیں، اکانومی سے لا تعلق ہو کر ذاتیت کی دوڑ چل رہی ہے، ملک میں ایک مزید زوال بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا یہ جو ایڈیشنل چیپٹر شروع ہو گیا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آئندہ حق کی بات کرنے کے لیے ڈرے گا، اس کو پکڑ لیا جائے گا، اندر کر دیا جائے گا، مروا دیا جائے گا، کوئی وٹنسز نہیں ہوں گی، اور سب کوئی ہوتا آتا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس چیز کو کیونکہ میں اگلے سیگمنٹ میں اس کی حقائق کو مزید آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. 3-4 چیزیں نوٹ کر لیجئے. پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آپ کی جوڈیشری میں کون کیا کر رہا ہے، ان کی پرسنالٹی کیا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہے. آپ کے یہ جو ان پاور آئے ہیں ان کی پرسنالٹی انالیسس کریں. آپ کی ایڈمنسٹریشن میں کیا لوگ ہیں، پولیس کیا لوگ ہیں، وہ لوگ تو چاہتے ہیں ہمیں اس قسم کے لوگ ملیں جو خود بھی راشی ہوں، اس طریقے سے کام کریں، وہ ہماری پشت پناہی کریں گے. تو وہی ہوگا دور جو پہلے آج تک آئی میں سے نواز شریف صاحب اور ہز ایکسیلنسی زرداری صاحب کرتے رہے. وہی چیز اب دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ گیم ہمارے ہاتھ میں رہے، یہ نیوٹرل کسی امپائر کے پاس نہ جائے کہ اس کے اوپر چلے. تو آپ سب کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آنکھیں کھولیں، آپ لوگوں کو سنیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی باتیں سن کے تو بس کہیں جی ٹھیک ہے، اللہ بہتری کے. اللہ کہتا ہے میں تو کسی قوم کو نہیں چینج کروں گا جب تک اس کے اندر خود یہ چینجز نہیں آئیں گی. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو ذرا نوٹ کیجئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہے. سوالات تو بہت سے میں اگلے سسٹم میں اس کو جاری ساری رکھوں گا. اور یہ دیکھیے کہ بحران ہے نا مختلف کہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلی قومیں کیا تھیں، یہ لوگ آپ نے کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور آن دا ڈے آف ججمنٹ نے کیا کرنا ہے. اور یہ سب کے ہونے کے باوجود اگر کسی غلط فہمی میں ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں روزوں کا مہینہ کتنے شاید جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کس طرح فراڈ ہو رہے ہیں، کس طرح ہیرا پھیری ہو رہی ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں، اس روزے کا فائدہ کیا کہ منہ سے کچھ کر رہے ہیں، عمل کچھ کر رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بتاؤں گا کہ جو اس قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اس کو قرآن شریف میں کیا ذکر ہے. مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.
لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک کی بڑی ہمت کے کام ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ